بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راولپنڈی میں مانگنے والی لڑکیوں کو اغوا کر کے ایک خفیہ جگہ لے جا کر ان کے ساتھ کیا شرمناک کام کیے جا رہے ہیں، یہ وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھی بھی وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گرد مٹی سے اٹا ہوا تھا، مگر اس سب کے باوجود اس کی خوبصورتی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے فرصت سے بنایا ہو۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے دو آدمیوں کی اس پر نظر پڑی تو ان کی رال ٹپکنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی اور وہ بھوکے کتوں کی طرح اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے اپنا منصوبہ ترتیب لیا، اس عورت کو اغوا کرنے لگے اور اپنے ساتھ لے جا کر اس کی عصمت دری کرنے والے تھے۔ وہ ایک غریب فقیرنی تھی جو سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کی داد رسی کون کرتا؟ اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو چاہتا ہے اس کے ساتھ وہی سلوک کر کے نکل جاتے۔ اس خیال نے ہی ان کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے خفیہ جگہ لے جایا جا رہا تھا جہاں اس کے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کیا جانے والا تھا۔ یہ وہی بھیک مانگنے والی لڑکی تھی جو فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھی ہوئی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس لڑکی کو ایک تہہ خانے میں لے جایا گیا تھا جہاں پر اسے باندھ کر پھینک دیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد دو آدمی چہرے پر خبیث مسکراہٹ سجائے تہہ خانے میں آئے تھے اور انہوں نے اس لڑکی کو پکڑ لیا۔ لڑکی بلند آواز سے رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، التجائیں کر رہی تھی۔ ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ اس پر رحم کھایا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے، مگر ان ظالموں کو اس پر بالکل بھی ترس ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو رونتے جا رہے تھے اور بالکل ہی مسل کر رکھ دیا تھا۔ کہاں ایک معصوم اور چھوٹی سی بچی جس کی عمر بمشکل 17 سال ہوگی، اور کہاں یہ دو ہٹے کٹے مرد۔ وہ ان کے ظلم کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر پائی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ وہ لوگ عادی مجرم لگ رہے تھے اور اس کے بے ہوش ہو جانے پر بھی ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، تقریباً 2 سے 3 گھنٹے وہاں پہ رکے اور اس معصوم لڑکی کے وجود کے ساتھ کھیلنے اور کتوں کی طرح اسے بمبھوڑنے کے بعد ان کے چہرے پہ سکون چھا گیا اور وہ اطمینان سے وہاں سے چلے گئے۔ اب لڑکی کا بے جان وجود وہاں پر پڑا ہوا تھا۔ فرش پر ہر طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ نہ جانے لوگ اس طرح کے ظلم کیسے کر لیتے ہیں۔ کچھ وقت کے سکون کے لیے کسی کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ان اس طرح کے کام کرتے ہوئے ذرا بھی خدا کا خوف محسوس نہیں ہوتا، اور نہ ہی اپنے گھر میں موجود ماں، بہن، بیٹیاں یاد آتی ہیں۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، لیکن وہ لڑکی جو فٹ پاتھ پر بھیک مانگا کرتی تھی تہہ خانے میں ہی بے ہوش حالت میں پڑی ہوئی، شاید اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس ویران جگہ میں تہہ خانے کے اندر وہی خوبصورت لڑکی پڑی ہوئی ہے جو چند گھنٹے پہلے ہنستی مسکراتی اور جیتی جاگتی تھی اور فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ راولپنڈی کی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر بھیک مانگنے والی لڑکیوں کو اکثر ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ جب بھی کسی کی ہوس پرست انسان کی نیت خراب ہوتی تھی تو وہ یہاں پر آ جاتا تھا اور راہ چلتی ہوئی معصوم لڑکیوں کو، عورتوں کو اپنی بڑی بڑی سکھاڑیوں میں بٹھا کر وہ اٹھا کر لے جاتے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا تھا۔ رضیہ غریب گھرانے کی چشمہ چراغ تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ جب رضیہ پیدا ہوئی تو رضیہ کے باپ نے رضیہ کی ماں کو بدکاری کا الزام لگا کر طلاق دے دی تھی، کیونکہ اس کے باپ کا کہنا تھا کہ اتنی خوبصورت بیٹی اس کی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ضرور رضیہ کی ماں کسی امیر آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات کیے ہوں گے جس کی اس قدر خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی۔ کہنے کو تو ہم بہت ترقی کر گئے ہیں اور انتہائی جدید دور میں پہنچ گئے ہیں، مگر ہمارے خیالات آج بھی اسی طرح کے فرسودہ قسم کے ہیں۔ طلاق کے 3 بول بولنے کے بعد رضیہ کے باپ نے رضیہ کی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رضیہ کو گود میں اٹھائے اب فٹ پاتھ پر پھر رہی تھی۔ زندگی نے پہلے بھی اسے کبھی کوئی سکھ نہیں دیا تھا، مگر اب تک دکھ کی انتہا ہو گئی تھی۔ ماں باپ کے گھر میں بھی اس نے انتہائی غربت کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی بیماری بھی دیکھی تھی، اور شوہر کے گھر میں بھی وہ کتنے ہی عرصے سے غربت کی چکی میں پس رہی تھی۔ وہ خود بھی محنت کرتی تھی اور اپنے شوہر کے گھر کے خرچ میں بھی ہاتھ بٹاتی تھی، مگر پھر بھی ان کا گزارا بہت مشکل تھا۔ مگر اب رضیہ کے ماں کو اپنی دی ہوئی ساری قربانیاں بیکار لگ رہی تھیں۔
کیونکہ اس کے شوہر نے اس پر بے اعتباری کی کالک مل دی تھی، جسے وہ چاہتے ہوئے بھی دھو نہیں سکتی تھی۔ محلے کے کسی بھی گھر میں اسے پناہ نہیں ملی تھی، کیونکہ سب کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے۔ محلے کے کچھ لوگ جن کو رضیہ بھائی بولتی تھی، انہوں نے رضیہ کو اپنے گھر میں لے جانا چاہا تو انہوں نے اسے گھر میں آنے سے صاف منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رضیہ کی ماں ایک بد کردار عورت ہے، کہیں وہ ان کے شوہروں کو بھی اپنی طرف مائل کر کے شادی نہ کر لے۔ مفت کا عذاب اپنے گلے ڈالنے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے کوئی بھی جائے پناہ بچی ہی نہیں تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اس نے رضیہ کی طرف دیکھا۔ رضیہ کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا کہ اسے پیار آ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے دل میں یا اس کے باپ کے دل میں ایسی کون سی بات آ سمائی تھی کہ اس نے بنا کوئی وضاحت دیے رضیہ کی ماں کو اس طرح طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ حالانکہ وہ ساری زندگی اس کی وفادار رہی تھی۔ اس نے کبھی بھولے سے بھی کسی دوسرے مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ گھر کی ذمہ داریوں نے اسے اتنی فرصت ہی نہیں دی تھی۔ اتنی قربانیوں کے باوجود رضیہ کی ماں کو اس نے گھر سے نکال دیا تھا، اور اب اس کے لیے کوئی بھی ٹھکانہ باقی نہیں بچا تھا۔ اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی، اور اس کی شادی کرتے ہی کچھ دن بعد اس کے ماں باپ کا تھوڑے سے وقت کے فرق سے انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کا دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا۔ اگر کوئی تھا تو وہ اسے غریب سمجھتے ہوئے اسے منہ موڑ چکے تھے۔ اب جب رضیہ کی ماں کو کوئی جائے پناہ نظر نہیں آ رہی تھی تو اسے سڑک کنارے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور اسی طرح روتی جا رہی تھی جب پاس سے ایک گاڑی رکی۔ ایک عورت کو بری حالت میں روتے دیکھا تو اتر کر قریب آ گئی۔ وہ پیچھے سے کوئی ڈاکٹر معلوم ہوتی تھی۔ رضیہ کی ماں کی اتنی حالت خراب دیکھتے وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ ابھی بھی کچھ ہی وقت پہلے زچگی کے مراحل سے گزری ہے، مگر اس کا اس طرح سے تڑپ کر اکیلے بیٹھے ہونا اسے حیران کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے پاس جا کر اس طرح سے سڑک کنارے بیٹھے دیکھ کر رونے کی وجہ پوچھی تو رضیہ کی ماں مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی ساری داستان سنا دی۔ ڈاکٹر نے رضیہ کی ماں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا، لیکن رضیہ کی ماں نے صاف انکار کر دیا، جس پر ڈاکٹر نے اسے کہا کہ وہ کچھ دن اس کے پاس رہ لے، اس کی کام والی چھٹی پر ہے، وہ کام میں کچھ اس کا ہاتھ بٹا دیا کرے گی۔ جب تک اس کی حالت کچھ سنبھل جائے گی اور وہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لے تو بے شک اس کے پاس نہ رہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی اسے کہا تھا کہ اگر اس کے پاس رہنا نہیں چاہتی تو وہ اس کے لیے ہاسپٹل میں بھی جگہ کا انتظام کر دے گی، جسے سن کر رضیہ کی ماں خوش ہو گئی اور اسپتال میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی۔ رضیہ ہسپتال چلی گئی اور وہیں پر رہنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے کوئی مستقل ٹھکانہ بھی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ساری زندگی کے لیے رہے، کیونکہ اس کی بیٹی بہت خوبصورت تھی۔ بیٹی کی وجہ سے اس نے شوہر پر اعتبار نہیں کیا تھا، اور وہ امیر لوگوں کو اپنے ذہن میں جو خاکہ بنائی ہوئی تھی یہی تھا کہ امیر لوگ کسی کو بھی انسان نہیں سمجھتے، غریبوں کی ماں بیٹیوں کی عزتیں تو ایسے ہی رون ڈالتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کل کوئی اس کی بیٹی کو میلی آنکھ سے بھی دیکھے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ زندگی اس کے آگے اس سے بھی مشکل ترین حالات لانے والی ہے۔ اسپتال میں رہتے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے جب راول پنڈی سے اس کا چچا سعد وہاں آیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر اس کا علاج کروانے آیا تھا۔ رضیہ کی ماں اسے دیکھ کر پہچان گئی، اسے مدد مانگنے کی درخواست کی۔ اپنے چچا زاد کو اس بری حالت میں دیکھ کر اسے غصہ تو بہت آیا تھا، مگر پھر وہ اس کا نجی معاملہ سمجھتے ہوئے اس بات کو نظر انداز کر گیا۔ وہ رضیہ اور رضیہ کی ماں کو لے کر راول پنڈی کے لیے روانہ ہو گیا۔ رضیہ کی ماں کو کیا معلوم تھا کہ جس عذاب سے بچنے کے لیے وہ ڈاکٹر کے گھر نہیں رہی اور یہاں اتنی دور راول پنڈی آ گئی ہے، وہ عذاب اس کے سر پر مسلسل ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ رضیہ کی ماں کو اس کے چچا زاد نے اپنی تھوڑی بہت زمین میں ایک چھوٹا سا کمرہ ڈال کر دے دیا تھا۔ چچا زاد کی بیوی کو اس بات پر بہت اعتراض تھا کہ رضیہ کی ماں ان کے پاس رہے یا ان کی زمین میں سے تھوڑا سا حصہ لے، مگر چچا زاد کے دل میں ابھی خوف خدا باقی تھا۔ وہ اپنی بہن کو اس طرح سے بے آسرا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اسے چھوٹا سا کمرہ بنا دیا تھا، مگر وہ اس کی اتنی مدد ہی کر سکتا تھا۔ رضیہ کی ماں نے محنت مزدوری کا کام شروع کیا۔ وہ اکیلی کھاتی تھی، رضیہ بھی چھوٹی تھی، ان کی گزر اوقات اچھی ہو رہی تھی، مگر جیسے جیسے رضیہ بڑی ہوتی جا رہی تھی ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے۔ وہ رضیہ کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی تھی کیونکہ اس کی خوبصورتی کو لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے۔
اسی لیے اکیلی محنت کر رہی تھی اور رضیہ کو پال پوس کر بڑا کر رہی تھی، مگر تقدیر کی آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اس قسمت میں بہت سارے دکھ لکھے تھے جو اسے برداشت کرنے تھے۔ رضیہ کی ماں کے چچا زاد کا بھی انتقال ہو گیا اور رضیہ اس وقت 16 سال کی ہو چکی تھی۔ چچا زاد کی بیوی اور بچوں نے رضیہ کی ماں سے اپنا تعلق توڑ لیا اور انہیں ایک چھوٹا سا کمرہ جو رہائش کے لیے بنا کر دیا گیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ رضیہ کی ماں ایک بار پھر سے بے آسرا ہو کر در بدر بھٹکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک ویرانے میں اپنا بسیرا کر لیا جو آصف زدہ مشہور تھا، اور اس کے پاس بھی ڈر کے مارے کوئی نہیں بھٹکتا تھا۔ دنیا اپنا اتنا ظالم روپ دکھا رہی تھی تو انہیں کسی آصف سے کیا ڈر لگتا؟ وہاں کوئی نہیں آتا تھا، ایک طریقے سے ان کے حق میں بہتر تھا۔ اس طرح وہ لوگوں کی گندی نظروں سے بہت حد تک محفوظ تھی۔ لوگ اس جانب رخ بھی نہیں کرتے تھے۔ اب پھر سے کچھ نہ کچھ زندگی اپنی ڈگر پر چلنے لگی، مگر رضیہ کی ماں بیمار ہو گئی اور پھر اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ رضیہ کے پاس پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کرواتی۔ سرکاری اسپتالوں سے 1-2 بار دوائی لے کر آئی، مگر انہوں نے ٹیسٹ کروانے کے لیے کہا اور ایک لمبی لسٹ بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی، اور ٹیسٹوں پر جو خرچہ ہونا تھا ساری زندگی رضیہ نے اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ چپ چاپ سرکاری اسپتال کی دوائی لے کر اپنی ماں کو لیے گھر لوٹ آئی، اور اس کے لیے کھانے کو بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے بھیک مانگنا شروع کر دی۔ رضیہ انتہائی معصوم تھی، دنیا کی چالاکیوں کے بارے میں اسے کوئی خبر نہیں تھی۔ وہ روز باہر جاتی اور بھیک مانگ کر کچھ پیسے جمع کر کے اپنی ماں کے لیے کھانا لے آتی۔ ان کا پیٹ بھرنے لگا تھا، یہی کافی تھا۔ رضیہ کی ماں بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہتی تھی۔ جس دنیا سے وہ اسے ہمیشہ بچا کے رکھنا چاہتی تھی، وہ اسی دنیا میں جا کر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ محلے کچیلے حلیے میں بھی اس کی خوبصورتی انتہائی واضح طور پہ نظر آتی تھی۔ یہ کوئی خوشائند بات نہیں تھی۔ ایک دن وہ سڑک کنارے بھیک مانگ رہی تھی جب شام کا اندھیرا کچھ بڑھ گیا۔ آج وہ اپنی ماں کے لیے کچھ اچھا کھانے کو لے کر جانا چاہتی تھی، اس لیے لالچ میں بھیک مانگتی بیٹھی رہی۔ جب 2 لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور ان کے دل میں حیوانیت جاگ گئی، انہوں نے اسے اغوا کر لیا اور ایک کھنڈر میں لے جا کر اس کی عصمت دری کر دی۔ وہ زخموں سے نڈھال بے بس وہاں پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بنت حوا کا یہ حال دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہو گیا تھا۔ تبھی وہاں ایک مزدور اپنے کسی کام سے آیا تھا۔ جب اس نے لڑکی کو اس حال میں پڑے دیکھا تو چیخنے لگا اور جلدی سے بھاگ کر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے آیا، اور ان میں سے ایک نے فوراً ایمبولینس کو فون پر بلا لیا۔ رضیہ کو ایمبولینس میں سرکاری ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ پہلے تو ڈاکٹرز نے اس کو دیکھتے ہی جواب دے دیا کہ یہ پولیس کیس ہے، اور پولیس کو بلایا گیا۔ پھر ڈاکٹر رضیہ کا علاج شروع کرنے لگے۔ رضیہ کی حالت بہت بری تھی۔ ادھر اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ اس کے دل میں عجیب عجیب وہم اور وسوسے آ رہے تھے، کیونکہ اتنی دیر ہو گئی تھی رضیہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ وہ ماں تھی، اس کے دل نے سمجھ لیا تھا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ضرور کچھ برا ہوا ہے۔ اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ گھر سے باہر نکل پاتی۔ ناچار وہ لڑکھڑاتی ہوئی اٹھی اور ان جگہوں پر آ کر رضیہ کو ڈھونڈنے لگی جہاں پر وہ بھیک مانگا کرتی تھی۔ وہاں پر اس نے دوسرے بھیک مانگتے ہوئے بچوں سے رضیہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس کی ماں بہت پریشان ہوئی اور رونے لگی، اور اللہ تعالیٰ کو صدائیں دینے لگی کہ میری بیٹی جہاں بھی ہے اس کی حفاظت کرنا، وہ بہت معصوم اور کم سن ہے، اسے لوگوں کی پرکھ نہیں ہے، ہم بہت مجبور ہیں، تو ہی ہماری داد رسی کر، تیرے بندوں کو تو ہم پر رحم نہیں آتا۔ وہ ایسے بولتی جا رہی تھی اور مسلسل روتی جا رہی تھی۔ تبھی وہاں پر ایک لڑکی آئی جو رضیہ کو جانتی تھی اور اس کی ماں کو بھی جانتی تھی۔ وہ بھی رضیہ کے ساتھ بھیک مانگتی تھی۔ اس نے رضیہ کی ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تب اس کی ماں نے بتایا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے لیکن ابھی تک رضیہ گھر پر نہیں آئی۔ کیا تمہاری رضیہ سے بات ہوئی تھی؟ تم نے اس کو دیکھا تھا؟ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ تب اس لڑکی نے بتایا کہ جسے سن کر رضیہ کی ماں کے جسم سے جان نکلتی چلی گئی، اور وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، اور اس کی چیخ سن کر بہت سارے لوگ ادھر جمع ہو گئے۔ اس لڑکی نے رضیہ کی ماں کو بتایا یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے، بھیک مانگنے والی لڑکیوں کو بڑی بڑی گاڑیوں میں آ کر لوگ اپنے ساتھ بٹھا کر لوگ لے جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔
میں نے دور سے دیکھا تھا رضیہ کو 2 لڑکے اپنی کار میں لے جا رہے تھے۔ مین روڈ کی دوسری طرف گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے رضیہ کو آوازیں دیں اور میں بھاگ کر اس کی طرف آنا چاہتی تھی، لیکن وہ پہلے سے ہی ان کے ساتھ بیٹھ کر چلی گئی، اور تب سے اب تک رضیہ واپس نہیں آئی۔ یہ سن کر رضیہ کی ماں رونے لگی، بین کرنے لگی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی بیٹی کسی دلدل میں پھنس گئی ہوگی، جس چیز سے وہ اسے ہمیشہ بچانا چاہتی تھی، لیکن وہی ہوا جس کا ڈر اسے ہمیشہ رہتا تھا۔ ایک خدا ترس بزرگ نے رضیہ کی ماں سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تب اس نے کہا کہ میری بیٹی یہاں پر بھیک مانگتی تھی، اسے کچھ لوگ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں، اب اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ یہ سن کر خدا ترس انسان نے رضیہ کو اپنی موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور اسے کہا چلو میں تمہیں تھانے چھوڑ کے آتا ہوں، تم وہاں پر اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواؤ۔ وہ بزرگ رضیہ کی ماں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئے، وہاں پر بیٹھ کے خود اس کے ساتھ رپورٹ درج کروائی، اور جب اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی سڑک پر بھیک مانگ رہی تھی اور اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے ہیں، تب پولیس نے رضیہ کی ماں سے کہا کہ ہمارے پاس ایک ایسا کیس آیا ہے کہ بھیک مانگنے والی لڑکی کو کچھ درندوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، وہ اس وقت بہت بری حالت میں ہسپتال میں داخل ہے، کہیں وہ تمہاری بیٹی تو نہیں ہے؟ کہ سن کر پھر رضیہ کی ماں زاروں قطار رونے لگی۔ پولیس اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے گئی۔ ہسپتال پہنچ کر جب اس نے رضیہ کا حال دیکھا تو اس کی ماں تڑپ کر رہ گئی اور اس کا کلیجہ کٹ کے رہ گیا۔ وہ اسی کی معصوم بیٹی تھی جو پہچاننے میں بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا منہ ہر جگہ سے سوجا ہوا تھا جہاں پر چوٹوں کے نشان تھے۔ اس کو بہت بری طرح سے درندگی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رضیہ کی ماں کی حالت بالکل پاگلوں جیسی ہو رہی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ہسپتال میں اتنا تماشا کیا کہ پولیس اسے ہاسپٹل سے باہر لے آئی اور اسے سمجھایا کہ بی بی ہسپتال ہے، یہاں پر تماشا مت کرو۔ سب رضیہ کی ماں رونے لگی، کہنے لگی تماشا تو ہم ماں بیٹی بن کے رہ گئے ہیں، اور لوگوں کو کوسنے لگی، ان کو بد دعائیں دینے لگی جنہوں نے رضیہ کا یہ حال کیا تھا، مگر وہ سب سے زیادہ برہم اپنے شوہر پہ تھی جس نے اسے بد کردار بول کر سب کے سامنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو ایسی ایسی بد دعائیں دے رہی تھی کہ اس کی دعا آج تک جا رہی تھی۔ اگر اس کا شوہر اسے گھر سے نہ نکالتا تو یہ ماں بیٹی آج ادھر دربدر نہ ہوتے۔ بغیر کسی بات کی تصدیق کے اپنی پاک دامن بیوی پر بہتان لگا کر اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کا شوہر بھی یہ بات جانتا تھا کہ اس کی بیوی بد کردار نہیں ہے، لیکن وہ شاید بیٹی کی ذمہ داری سے بھاگ رہا تھا۔ ایسے لوگوں کو اس بات کا ذرا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، جیسی بھی ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت ہوتی ہیں، ان کا خون ہوتی ہیں۔ نہ جانے یہ کیسے خود غرض لوگ ہیں جو اپنی عزت کو یوں گلیوں میں رلتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی۔ رضیہ کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور وہ مزید زندہ نہیں رہ سکی۔ اس کی ماں کو بتا دیا گیا تھا کہ تمہاری بیٹی اب زندہ نہیں ہے۔ رضیہ کی ماں رونے کے بجائے خوش ہونے لگی، کہنے لگی اچھا ہوا کہ میری بیٹی مر گئی، اگر میری بیٹی خود نہ مرتی تو میں اس کو بھی مار دیتی اور خود کو بھی مار دیتی، کیونکہ ہم پر زندگی اس قدر تنگ ہو گئی ہے کہ ہمارا سانس لینا محال ہو گیا ہے۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی، سب کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا تھا، مگر لوگ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ وہ کیسے کیسے حالات سے گزر کر اس مرحلے پر پہنچی تھی۔ رضیہ کو دفنا دیا گیا تھا اور اس کی ماں بیٹی کے غم میں 1 مہینے کے اندر ہی دنیا چھوڑ کر چلی گئی، اور یہ قصہ تمام ہوا۔ نہ جانے اس طرح کی کتنی رضیہ اور اس کی مائیں سڑکوں پر بھیک مانگتی ہیں اور بھیڑیے ان کو بے دردی سے نوچ کھاتے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا ان میں قصوروار کون ہے۔ شاید عورت ہونا ہی جرم ہے۔ عورت ہمیشہ ظلم اور زیادتی کی چکی میں پستی ہوئی آئی ہے۔ کبھی اس پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، کبھی اولاد نہ ہونے پر اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو کبھی بیٹا نہ ہونے کے جرم میں اسے ایسی سزا سنا دی جاتی ہے، اور اکثر عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ ساس بہو کی انبن، نند بھابھی کی انبن گھروں کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں،
عورت کی عزت کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. بظاہر وہ عورت خالی ہوتی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ پیسہ ہوتا ہے نہ گھر ہوتا ہے. کچھ بھی نہ ہو پھر بھی سب سے قیمتی چیز اس کے پاس ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے اس کی عزت. چاہے وہ محلوں میں بیٹھی ہوئی عورت ہو یا سڑک پر بھیک مانگنے والی عورت. ہوس پرست پجاریوں کے لیے وہ ہر حال میں کشش کا باعث ہوتی ہے. انسان یہ نہیں دیکھتے کہ وہ عورت عمر میں بڑی ہے، چھوٹی ہے یا پھر کم سن بچی ہے. وہ ظالم لوگ کسی پر ترس نہیں کھاتے، بس وہ اپنی پیاس بجھانا جانتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے سب سے محفوظ جگہ اس کے گھر کی چار دیواری ہے. مگر افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جب عورت کو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی جگہ نہ ملے تو وہ سڑکوں میں رلنے لگتی ہے. اسے گھر کی محفوظ چار دیواری سے نکال دیا جاتا ہے. یا کچھ عورتیں محبت کے چکر میں گھروں کی دیواریں پھلانگتی ہیں اور رسوائی اور بربادی ہی ان کا مقدر بنتی ہے. حوا کی بیٹیاں ہمیشہ سے ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنتی ہوئی آئی ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر بیٹی کی عزت محفوظ رکھے اور لوگوں کو ہدایت دے.